میں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں. اگر پاور میری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب, اب ہم آپ کو بتائیں گے. یہ باتیں یوں ہی نہیں تھی, نظر آ رہا تھا کہ ریت ہاتھوں میں سے پھسل رہی. کل ایک نئی سیاست میں نیا عمران خان انشاءاللہ. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کے بعد ملکی سیاست میں طوفان برپا ہے. اس سرپرائز کا شور ابھی کم نہیں ہوا تھا کہ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے اور ناکامی کی صورت میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا دھماکہ خیز اعلان کر دیا ہے. اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حکومت کو اپنے جن اراکین پر شک ہے کہ انہوں نے ووٹ بیچا ہے, ان سمیت قومی اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے جانا کیا اخلاقیات اور اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو مضبوط کرے گا, جبکہ اپوزیشن نے کل کے اجلاس کے بوائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. ایسا کیوں ہے کہ وہ اپوزیشن جو گیلانی صاحب کی جیت کے بعد پر اعتماد ہے اور تحریک عدم اعتماد لانے کی جو خواہش مند تھی, اب اس اجلاس سے کنارہ کر رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ای سی پی کے کردار پر بھی کافی تنقید کی, ان کے جو کردار اس پہ کافی سوالات اٹھا دیے, اور ای سی پی نے اس کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم کی تنقید کو مسترد کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ای سی پی نے وزیر اعظم کے اٹھائے گئے سوالات پر سخت جوابی موقف اختیار کیا ہے اور آئین کے مطابق اپنے کردار کا دفاع کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ الزامات کو آئینی اداروں کی تضییق قرار دیتے ہوئے انہیں کمزور کرنے کے مترادف قرار دیا. وفاقی وزراء کی جانب سے بھی اگر الیکشن کمیشن کی بات کی جائے, ان کی جو پریس ریلیز ہے, تو کافی سخت رد عمل وہاں سے بھی آیا ہے. اب اس ساری صورتحال میں بات اخلاقیات اور آئین و قانون کے گرد گھوم رہی ہے, لیکن سینٹ انتخاب میں جو صورتحال پیش آئی ہے اسے دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ جو بھی یہ بڑی بڑی ٹرمز ہم سنتے ہیں, بھاری بھرکم ٹرمز جو ہم سنتے ہیں سیاسی بیانیے کے لیے, یہ ٹرمز استعمال تو ہوتی ہیں لیکن ان کو ایکچولی جو ہے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا, ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. کیونکہ کوئی بھی جماعت اگر دیکھیں, خواہ وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں, اس کی جو اخلاقیات اور اصولوں کا معیار ہے وہ آئین و قانون نہیں بلکہ اس جماعت کے سیاسی مفادات طے کرتے ہیں. گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اب اخلاقی جواز کہاں تھا؟ بلوچستان اور سندھ میں پی ٹی آئی کے مہنگے ترین امیدوار سینیٹرز بنتے ہیں, وہاں اخلاقی معیار کہاں گیا؟ مریم صاحبہ کھلے عام کہہ دیتی ہیں کہ ایم این ایز نے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے گیلانی صاحب کو ووٹ دیے ہیں, تو پھر یہاں پر اخلاقی معیار کہاں جاتا ہے؟ اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو لگتا یہ ہے کہ آئینی اداروں پر الزامات کی روایت جو ہے وہ برقرار رہے گی اور کوئی بھی انتخاب ہو اس کے بعد یہی الزامات لگتے رہیں گے. یہ ہم اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے آج کچھ ایسے سوال ہیں جو اٹھائیں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اب تو سینیٹر علی ظفر صاحب جو ہے وہ میں نیولی الیکٹڈ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب کچھ ہی دیر میں ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کیا فرمایا, کیا ان کی تنقید تھی جب انہوں نے کل قوم سے ایڈریس کیا؟ پہلے وہ سن لیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کیا انہوں نے کہا اور پھر آگے چلتے ہیں. الیکشن کمیشن, پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں, ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے. آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے. آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. اچھا, اب اس کے جو رد عمل میں الیکشن کمیشن کا بیان آیا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ہی روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی الیکٹورل میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور, جو جیت گئے وہ منظور. کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ جبکہ باقی تمام صوبوں کے رزلٹ قبول. رزلٹ پر تبصرہ اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے, الیکشن کمیشن اس کو مسترد کرتا ہے. یہی ہے جمہوریت اور آزادانہ الیکشن اور خفیہ بیلٹ کا حسن جو پوری قوم نے دیکھا, اور یہی آئین کی منشا تھی. یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ جواب آیا. بیرسٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں. بیرسٹر صاحب, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہاں پہ الیکشن کمیشن تو کھلے تضاد کی بات کر رہا ہے, لیکن میں تو کہوں گی کہ ایک یہ تو منافقت ہے, کیونکہ اگر سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں
تو حکومتی جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی بالکل صحیح الیکشن ہوا ہے, لوگوں نے جو ہے وہ اس پہ بڑا جو ہے وہ اس پہ ڈھول پیٹے جاتے ہیں, بڑا اس پہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اسی طرح اب یوسف رضا گیلانی صاحب اگر جیت گئے ہیں تو اپوزیشن کا بھی وہی رویہ ہے جو کل آپ کا سنجرانی صاحب کی ٹائم پر تھا. تو جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہی مورلز اور ایتھکس بن جاتے ہیں. کیا منافقت نہیں ہے سر یہ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا. اس حکومت کا ایک پالیسی بڑی کلیئر ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے ادارے ہیں, چاہے وہ آئینی ہوں یا کسی قانون کے تحت بنے ہوں, ان کو آزاد طریقے سے کام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کسی انسٹیٹیوشن کی کارکردگی کا, ان کی ڈیسیجنز کا, اس کے اوپر تنقید کرنا یا کرٹیسزم کرنا, یہ ان کے ساتھ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی, نہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے. یہ ہر ایک کا حق ہے اور میرا خیال ہے ہر انسٹیٹیوشن کو بہتری کے لیے, اپنی بہتری کے لیے کرٹیسزم ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی بھی کیس کی جب کوئی ججمنٹ آتی ہے تو ہم سارے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, کچھ اس پہ تنقید کرتے ہیں, کچھ اس کو اچھا سمجھتے ہیں, اور وہ سپریم کورٹ پھر آگے جا کے اگر تنقید اچھی ہو تو اپنی ججمنٹ کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں. تو اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ایکشن تھا وہ تنقید کیا تھی؟ تنقید یہ تھی کہ جب ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اشارہ دیا اور کہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بیلٹ کو ٹریسیبل کر سکتے ہیں تاکہ الیکشن میں جو ہو رہا ہے سینٹ کے الیکشنز میں یہ تو کل کو نہ ہو, تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. حالانکہ حکومت نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ہم آپ کو فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تنقید ہے اور میرا خیال ہے جائز تنقید ہے کہ الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کیا جلدی فیصلہ. تو اس کے اوپر کہنا کہ کوئی تصادم ہے یا یہ کوئی غلط بات ہے, درست نہیں. اب انسٹیٹیوشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس طرح میرے مطابق لیٹر نہیں لکھتی, اور یہ اچھا ہوتا اگر یہ لیٹر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نہ آتا. انسٹیٹیوشن کا کام ہے کہ اپنی کارکردگی سے, اپنی ججمنٹ سے وہ اپنا وقار کو اونچا کریں, اپنی ریپوٹیشن کو بہتر کریں اور لوگوں کا اعتماد دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام مشکل ہے, ضرور مشکل ہے اس لیے کیونکہ وہ الیکشنز میں انوالوڈ ہے, انہوں نے الیکشنز کو سپروائز کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے الیکشن کمیشن بنی ہے اس پہ تنقید ہی ہوتی رہی ہے, اور لیکن اس تنقید کا تھوڑا تھوڑا فائدہ بھی ہوتا رہا ہے کیونکہ جو ہر الیکشن کے بعد بہتر قوانین بنتے رہے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی رہی ہے اور اپنا کام بہتر کرتی رہی ہے. تو اب مجھے امید یہ ہے کہ یہ جو تنقید کی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کہ ان کو چاہیے کہ بیلٹس کو ٹریسیبل کریں, امید یہ ہے کہ یہ اب ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مستقبل کے لیے سسٹم کو ٹھیک کریں گے. اچھا بیر صاحب, اس میں آپ نے بالکل کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہوں تو ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے, کوئی حق میں ہوتا ہے, کوئی اگینسٹ ہوتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کورٹ کی ساکھ پہ کوئی اس طرح سوالات نہیں اٹھاتا. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے الیکشن کمیشن چاہے ہارنے والی پارٹی کوئی بھی ہو لیکن وہ الیکشن کمیشن پر ہی سوالات اٹھاتی ہے, ان کی فری اینڈ فیئر ایبلٹیز پہ جو ہے, ان کے فری اینڈ فیئر ہونے پر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں. یہاں پہ میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ اس کا میرا خیال ہے وہ ذکر کر رہے ہیں, یہاں پہ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہارنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی شاید قصور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. وہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ تسلیم بھی نہیں کیا جاتا, اور وہ معیار جب خود کو سوٹ کرتا ہے, چاہے آپ کی پارٹی ہو چاہے ان کی پارٹی ہو, تب کوئی نہیں کچھ بولتا, لیکن جب آپ کو سوٹ نہیں کرتا یا آپ اس سے ہار رہے ہیں تب سب کو جو ہے وہ آئین, قانون, پرنسپلز جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. میرا یہ سوال تھا. جی, اس کیس میں ہماری طرف سے کوئی تنقید انفیئرنیس یا پارشیلٹی کی نہیں ہو رہی. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہماری طرف سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بائسڈ ہے, لیکن یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کارکردگی ہے, ان کا یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں استعمال کرنا ٹریسیبل بیلٹ کو یا کوئی سسٹم نہیں کرنا, اس پہ تنقید ہو رہی ہے. تو یہ ڈفرنس ہے بڑا. پہلی جو اپوزیشن ہے
وہ جب ہاری یا انہوں نے جو پچھلے الیکشن کے بارے میں بات کی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایز این انسٹیٹیوشن اٹیک کر رہے تھے کہ وہ پارشل نہیں ہے, وہ کسی اور کے بات مانتے ہیں اور کسی کے فیور میں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ والی جو تنقید ہے جو اب ہو رہی ہے وہ ان کے پارشیلٹی کے بارے میں نہیں, ان کی فیئرنیس کے بارے میں نہیں, ان کے بائس کے بارے میں نہیں, وہ ایکچولی جو تنقید ہو رہی ہے وہ ان کے ایکشن کے بارے میں یا ان ایکشن کے بارے میں جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا مریم صاحبہ اس پہ کیا کہہ رہی ہیں, جو سارا سسٹم یہ چل رہا ہے اس پہ کیا کہہ رہی ہیں, پھر مصدق صاحب کی طرف چلتی ہوں, ذرا وہ سنوائیے پروڈیوسر. جس کو تم کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آج اسی کی ٹکٹ پر کی وعدے پر لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. اچھا مصدق صاحب, ہارس ٹریڈنگ کا جو رستہ روکا وہ آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, باقی جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں, لیکن آپ کی جماعت نے بڑا اس کا ایک کلیدی کردار ادا کیا. یہ اب ہارس ٹریڈنگ کا کیا ایک نیا طریقہ نہیں ہے کہ اگر آپ ٹکٹ دے دیں, برائبری کر دیں کسی کو اور آپ الیکشن کو مینیپولیٹ کر لیں, اس از جسٹیفائڈ؟ میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہیں لگے کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا, آلدو وہ کچھ کنٹینیوٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ ایڈ کر لیں, پھر آپ بے شک سوال کا جواب دے دیجیے. جی, پہلی بات تو آپ کی یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پہ, ہر ادارے پہ اس وقت پاکستان میں اعتماد لوگ کھو چکے ہیں. میڈیا کے اوپر اعتماد نہیں ہے, سیاستدانوں پہ قطعاً اعتماد نہیں ہے, کسی ادارے کے اوپر اعتماد نہیں. کچھ اداروں کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں, کچھ کے خلاف نہیں کر سکتے, مگر اس سے اعتماد نہیں بڑھ گیا. بات نہ کر سکنے سے یہ نہیں ہوتا کہ اعتماد آ جاتا ہے. آپ صرف بات نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں آپ پاکستان کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں ہے, کسی ملک کا کسی بھی چیز پہ, نہ ایگزیکٹو کے اوپر, نہ لیجسلیشن یعنی آپ کے جو پارلیمانی ادارے ہیں ان کے اوپر, نہ عدلیہ کے اوپر, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے اوپر یا نیب کے اوپر, نہ میڈیا کے اوپر. جب کسی بھی چیز پہ اعتماد نہ رہ جائے تو جو سوشل اور اکنامک کاسٹ ہے اس بد اعتمادی کی, اس کے نیچے کوئی بھی ملک جو ہے وہ دب سکتا ہے, اور ہمارا دب رہا ہے مسلسل. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں پہ باقی گفتگو بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی کی, ہمیں ایسا لگا کہ حکومت نے ایل ایف او لینے کی کوشش کی ہے. ہمیں ایسا لگا کہ حکومت وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ڈکٹیٹرشپس میں نظریہ ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے, کہ بجائے اس کے کہ پارلیمان کے امور کو پارلیمان میں پیش کیا جائے, پارلیمان کے امور کو عدالت میں لے جاؤ اور کوئی ایسا فیصلہ لے آؤ جس میں وہ بحث جس سے حکومت بچنا چاہتی ہے. یعنی کسی کمیٹی میں یہ نہ ہو کہ آپس کی تکرار ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, آنے والے وقت میں ہماری نسلوں پہ اس لیجسلیشن کا اثر یا اس ترمیم کا اثر کیا ہوگا. وہ گفتگو ختم کر دو اور ایک فاسقانہ رویے کے ذریعے کہو کہ میرا جو طریقہ کار ہے یا تو اس بل کو اسی طرح منون مان لو, ورنہ عدالت میں تو میں گیا ہی ہوا ہوں اور یہ پریزیڈنشل آرڈیننس بھی کھڑا ہے. تو یہ رویہ جو ہے بڑا ہمیں عجیب سا لگا حکومت کی طرف سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈوائز کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے, یہ بیرسٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ یہ مشورہ ہے یا یہ فیصلہ ہے, تو اس پہ بحث بہرحال کھل سکتی ہے کیونکہ اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. مگر اگر سپریم کورٹ کی ایڈوائز فیصلے ہیں تو پھر بے شمار آپ اپنے بیرسٹر صاحب ماشاءاللہ, اور میں تو بہت ان کی سوچ کا قدردان ہوں, مجھے امید ہے یہ آئیں گے سینٹ میں تو ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے بڑھا سکیں گے. لیکن اگر ہم اپنے فیصلے جو ہیں ان کو مقید کر لیں گے, ان کو سبارڈینیٹ کر دیں گے مشوروں کے اوپر, تو پھر عوام کی ریپرزنٹیشن کریں گے یا مشوروں کی ریپرزنٹیشن کریں گے, یہ فیصلہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. آخری میں جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے میں بہت دن سے یہ سن رہا ہوں کہ پیسے کے زور پہ اور پیسے کی ٹریڈنگ پہ, میرے دل میں تو بہت اس کے لیے کوئی جگہ نہیں, کوئی گنجائش نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا اچھا رویہ دکھایا ہے الیکشن کمیشن نے کہ انہوں نے ان ویڈیوز کو بلا لیا ہے کہ ان کے اوپر تحقیق کی جائے, اور باقاعدہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ 11 اور 9 تاریخ کو غالباً شروع ہو جائے گی, جو بھی تواریخ ہیں. تو یہ بڑا اچھا ایک اہم چیز ہے کہ یہ تمام چیزیں شکوک و شبہات ختم ہونے چاہیے. ہمیں یہ تو معلوم ہے, لیکن ہمیں یہ بھی تو معلوم ہے کہ جب ہم نے کچھ کروانا ہوتا ہے, کچھ ووٹ لینا ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کو ان کی بچیوں کی ویڈیوز دکھاتے ہیں, وہ نہیں معلوم. ہمیں یہ بھی تو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر نیب کے مقدمات کرواتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے
کاروبار کے باہر جا کے ان کے کاروبار بند کروا دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں راتوں رات اور ملتے نہیں ہیں کئی مہینے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ڈرلوں کے ذریعے لوگوں کے گھٹنوں کے اندر اور بعض دفعہ لاشیں ملتی تھیں, آنکھوں کے اندر سوراخ ہوئے ہوتے تھے. جب آپ ووٹ کو بھائی ٹریسیبل کر دیں گے تو اس کے بعد کون دے گا ووٹ؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں آپ کے گھٹنے میں ڈرل ڈل سکتی ہے, آپ کا کاروبار بند ہو سکتا ہے, آپ کے بچیوں کی ویڈیوز بن سکتی ہیں, تو کون دے گا یہ ووٹ؟ یہ جو سیکرٹ یا رازداری ووٹ کی ہے 19ویں صدی کے بعد آج تک ماں سوا پاکستان میں کہیں کوشچن نہیں ہوئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیسے کا استعمال رکے, ہم یہ چاہتے ہیں جو پروٹیکشن ہمیں چاہیے ووٹ اپنے دینے کے لیے وہ پروٹیکشن ہمیں حاصل ہو, اور پارلیمان میں لا کے ڈیبیٹ کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دونوں چیزوں کو ہم بیلنس کر سکیں. If you allow me to interject, سیکریسی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پروٹیکشن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے عوض اگر آپ بھی تو لوگوں کو برائب کر رہے ہیں نا کہ ہم ٹکٹ دیں گے. میں بتاتا ہوں جی, میں معافی چاہتا ہوں, میں وہ کیونکہ لمبی تمہید تھی تو میں بھول گیا آپ کے سوال کو. دیکھیے ہمارے پاس میری اطلاع کے مطابق 35 کے قریب پنجاب سے پرائمریلی ایم این ایز آئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, جنہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں, اور ہم نے کسی کو پیسے نہیں آفر کیے, کسی کو پیسے دیے بھی نہیں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بوجھ جو اقتصادی پالیسی کے ذریعے غربت کا بوجھ ہے, مفلسی کا بوجھ ہے, مہنگائی کا بوجھ ہے, ووٹ کی چوری کا بوجھ ہے, گیس کی چوری کا بوجھ ہے, بجلی کی چوری کا, پٹرول کی چوری کا بوجھ ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بوجھ ہے. ایک عام آدمی اگر ماں کی دوا لاتا ہے تو بجلی کا بل نہیں دے پاتا, بجلی کا بل دیتا ہے تو بچوں کی فیس نہیں دے پاتا. جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں نا, جو سلیکٹ ہو کر نہیں آئے, وہ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہمیں امید تھی کہہ دیں کہ ہم نہیں چلیں گے, جی یہ کہا ہے انہوں نے, لیکن صبح آپ دیکھیں نا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگر وہ صبح آتے نہیں. مگر الیکشن اگر دوبارہ الیکشن ہوں, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح پرائم منسٹر صاحب اس ووٹ آف کانفیڈنس کے بجائے الیکشنز ڈکلیئر کر دے تو یہ 35 کے 35 لوگ جو ہیں یہ الیکشن نہیں لڑیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے, بلکہ 35 سے زیادہ لوگ جو ہیں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ کو پر آ کے الیکشن لڑیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے صبح جو کانفیڈنس کا ووٹ لائے ہیں اس میں آپ نے کہا یہ ہے کہ تم آؤ میرے خلاف ووٹ دو اور پھر ڈسکوالیفائی ہو کے گھر چلے جاؤ. یہ آرگومنٹ لے کر مجھے ایک بریک لینی ہے. کنڈی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, بریک کے بعد ان کا پرسپیکٹو بھی لوں گی, لیکن معذرت کے ساتھ یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر واقعی ضمیر لوگوں کے جاگ رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر کی پالیسی سے جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں تو پھر بائی الیکشن کروائیں, دوبارہ سے الیکشن کروائیں آ کے. اگر لوگ ان کی پالیسی سے اتنے خوش ہیں تو بائی الیکشن کروائیے. آپ کو بریک پہ جانا ہے, مگر لوگوں کا ضمیر اگر جا جاتا ہے تو ہونے دیں بچیوں کی ویڈیو ریلیز. پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ اب ایک اور یہ نہیں, یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہمیں ہمارے سامنے یہ مسائل ہم اسمبلی میں ووٹ میں بیٹھ, جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ووٹ نہیں دیتے نا میڈم, ان کے یہ مسائل ہیں, ان پہ نیب کے کیسز ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو تھیوری نہیں دے رہا ہوں. آپ کی پارٹی میں آ جائیں گے اگلے الیکشن میں بقول آپ کے, آپ کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این سے آئیں گے, تب ویڈیوز ریلیز نہیں ہوں گی. جی اگر ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ یا میجورٹی کے ساتھ آئیں گے اور آ کے بیٹھیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اس وقت تو آپ وہ تو جو ریلیز کرنے والے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کس طرح ریلیز کر دیتے, تو ریلیز پھر بھی ہوگا. تو پھر میرے خیال میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, اور پھر میرا مسئلہ یہ کہ یا وہ ووٹ دیتے رہیں اور یا ویڈیوز ریلیز ہونے دیں. بریک سے واپس آتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. کنڈی صاحب بات ابھی ہم کر رہے تھے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمیں نظر آتے ہیں. اب کل پرسوں سے بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت ہوئی ہے یہ جمہوریت کی جیت ہوئی ہے. جب سنجرانی صاحب جیتے تھے تب آپ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوریت کی ہار ہے, جمہوریت اس میں ہار گئی ہے. باتیں تو دونوں ایک جیسی ہیں, ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ؟ اس وقت بھی زمین پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں ہیں. جب آپ ووٹ کرتے ہیں, جو اب سینٹ کا ووٹ ہوا جو کہ نو کانفیڈنس کا تھا, اس میں آپ کے اوپر جو ہے فلور کراسنگ کا وہ آتا ہے, آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. سینٹ کے ووٹ میں جو ہے آپ 63(8) کے تحت اگر ایم این اے جو ہے اگر وہ ووٹ نہیں کرتا سینٹر کو, آپ اس میں ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن کوئی رول نہیں ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں کا جب سینٹ کا ہوا اور 14 وہ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ضمیر کے مطابق ووٹ دیا.
اور جب ان کو نہیں دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ضمیر کے مطابق. اس میں بھی آپ دیکھیں ہمیں ایک اپنے ممبر کا پتہ چلا ان سے ہم نے استعفیٰ طلب کیا کے پی کے اس کا سینٹر کا, فوراً منٹ بھی نہیں لگایا اور پی ٹی آئی نے ان کو ایکسیپٹ کر کے ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ دے دی, ان کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے سینٹ کی ٹکٹ دے دی, ابھی بھی سینٹ کی ٹکٹ دی ان کو. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ چیزیں وہ بھی چلے جائیں. اب میں اس میں نہیں جاؤں گا کیا ڈیبیٹ ہوئی کیا ڈیبیٹ نہیں ہوئی. الزامات لگائیں کہ یہ الزام لگا رہے کہ 16 لوگوں نے جو ہے وہ ادھر ادھر ہوئے ہیں یا جو بھی ہے. دیکھیں آپ نے وعدے کیے تھے کہ ہم 90 دن میں جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے, بہت سے آپ نے لوگوں کو بات کی. دیکھیں جب وہ الیکٹیبلز جو ہیں جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اور لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, میجورٹی تو ان کی کیبنٹ ساری جو ہے وہ تو بریف کیس والی ہے, وہ تو اگلے دن چلی جائے گی. اب حفیظ شیخ صاحب جو ہیں اب ان کو دوبارہ ان کو الیکٹ کرنا پڑے کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے اب اخلاقیات, کیونکہ ہم تو بہت برے لوگ ہیں, ہم بہت ہی مطلب بقول پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کے. آج تو اپنے میں بیسر صاحب کو مبارکباد بھی پیش کروں گا, سینٹر بنے, سلجھے بندے کو بلایا, ورنہ ادروائز ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہمیں جو کہتے ہیں اخلاقیات کا سبق دیتے ہیں. اب بتائیں کہ چلو ہم ان کا مفروضہ مان لیتے ہیں کہ 16 بندے ادھر ادھر ہوئے ہیں, انہوں نے آپ پہ اعتماد نہیں کیا, تو مطلب یہ ہے کل عمران خان صاحب -16 سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے, اور کل ان کا پتہ چل جاتا ہے پارٹی سے ان کو نکال دیتے ہیں 5-10 جتنے بھی ہیں, تو آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا, تو اس مطلب آپ بھی ریزائن کریں گے. یہ بیر صاحب سے پوچھتی ہوں, لیکن جو کہ وہ کریں گے نہیں. ایک چیز ایکسپلین کر دیں سنجر, جب بھی ووٹ جو ہے وہ اس طرح سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ضمیر کی آواز کے ضمیر کے مطابق آپ نے ووٹ دینا ہے. سنجرانی سے آپ کے ٹائم پہ بھی یہی ہوا. اس وقت بھی ڈسکوالیفائی تو نہیں ہو سکتے وہ لوگ, آئینی طور پر تو ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. دیکھیں اس وقت اگر آپ پارٹی کے مطابق ووٹ نہ دیں سر, لیکن سینٹ چیئرمین تو اس میں نہیں آتا نا, صرف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر, صرف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر. چلو تو پھر کھلے عام دے دیتے. چلے دیکھیں ہم تو ڈسکوالیفیکیشن ہے, ہمیں پتہ چلا جی فیصل کنڈی صاحب نے ووٹ نہیں دیا, ہم نے کہا جی آپ نے ووٹ نہیں دیا, آپ استعفیٰ دیں, انہوں نے استعفیٰ دیا, ہم نے ان کو استعفیٰ ایکسیپٹ کیا, پی ٹی آئی نے لے لیا. لیکن دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے دیکھیں جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹر بنے ہیں بوکلاٹ کا شکار ہیں. فوراً اعتماد کا ووٹ لے لو بھائی, اعتماد کا ووٹ دیکھیں بیرسٹر صاحب بھی ہم سے سینئر ہیں. اعتماد کا ووٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پریزیڈنٹ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں. آپ کے جو عارف علوی صاحب ہیں جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں, وہ ان کو پورا یقین ہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں, تو لہٰذا پرائم منسٹر کا اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ آپ ریزائن کریں گے, ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, پھر آپ آئیں گے پارلیمنٹ. اب بات یہ ہے کہ آپ کل جا رہے ہیں, اور میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ 91-7 پہ یہ نہیں لینا چاہتے, یہ کل ایک اور گیم کر رہے ہیں کہ یہ ریزولوشن موو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ریزولوشن کے تھرو جو ہے وہ کام کریں, جو کہ اور یہ جو مفروضہ مختلف چینلز پہ یہ لا رہے ہیں کہ جی 6 مہینے ہم سیف ہو جائیں گے, اور عمران خان صاحب کو بھی اپنے جو قریبی ان کے جو ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ نہیں ہے. اگر اپوزیشن چاہے تو اگلے دن بھی نو کانفیڈنس موشن موو کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہماری مرضی ہے, پی ڈی ایم کی مرضی ہے کہ ہم کب کریں. لیکن یہ بوکلاٹ, دوسری بوکلاٹ یہ ہے کہ فوراً انہوں نے سنجرانی کو کہا کہ بس آپ ہی ہمارے کینڈیڈیٹ بن گئے ہو, اپنی پارٹی سے مشاورت کے بغیر, کسی چیز سے مشاورت کے بغیر کہہ دیا کہ بس آپ. بہت سارے سوالات اٹھا دیے, بیرسٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. بیرسٹر صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے کہ جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے جو 6 مہینے والا کہا جا رہا ہے کہ جی اگر 91-7 کے تحت لیں تو 6 مہینے کے لیے نو کانفیڈنس اپوزیشن نہیں موو کر سکتی, ایک یہ سوال. دوسرا یہ بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں 15-16 لوگ ہمارے ہیں جو بکے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں جو بکے ہیں, تو کل انہی بکے ہوئے لوگوں سے جو ہے وہ آپ کانفیڈنس کا ووٹ مانگنے جا رہے ہیں. اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہی سر, یا تو پھر ان کو جو ہے وہ, اور آپ بقول علی زیدی صاحب کے آپ لوگ جانتے بھی ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو وہ لسٹ بھی دے دی گئی ہے, پھر بھی ان سے ووٹ مانگا جا رہا ہے. دیکھیں جہاں تک تو ووٹ آف کانفیڈنس کا شک ہے, آرٹیکل 91-7 کہتا ہے کہ آپ ساری پورے پارلیمنٹ سے لیں گے, آپ پورے نیشنل اسمبلی سے لیں گے, یعنی جتنے لوگ ہیں اپوزیشن سے بھی مانگیں گے اور جو آپ کے لوگ ہیں ان سے بھی مانگیں گے کانفیڈنس. وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کسی کو نہ بلائیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ چونکہ آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہے اس لیے آپ ووٹ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ ووٹ آف کانفیڈنس پورے ہاؤس سے لے رہے ہیں اور یہ ہی آئین کہتا ہے. اب جہاں تک یہ 16 لوگوں کا تعلق ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, آپ نہیں پتہ کر سکتے کیونکہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوا تھا یہ الیکشن, تو آپ یہ ٹریس نہیں کر سکتے کہ کس نے ووٹ کیا. قطع کلامی کی معافی, علی زیدی صاحب یہ بات کر رہے ہیں
کہ وہ کچھ لوگ ہیں جن کا پتہ چل گیا ہے اور پرائم منسٹر کو بھجوا بھی دیا ہے. یہ وہ بات ان کو کوٹ کر رہی ہوں میں. جی مجھے علم نہیں ہے اس کو. جہاں تک مجھے علم ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کون تھے وہ. شاید شک ہو ضرور, لیکن جب تک اس کا آپ کو الٹیمیٹلی انکوائری کے بعد پتہ نہیں چلتا, آپ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون انوالوڈ تھا, کس نے غلط ووٹ کیا, کس نے نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ آپ ابھی سے ایکسکلوڈ کر دیں 16 جن کا پتہ بھی نہیں, یا آپ کسی کو ایکسکلوڈ کر دیں, تو یہ تو جس طرح میں نے کہا اگر پتہ بھی ہو تو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس ہاؤس سے لینا ہے, اور ہاؤس میں آپ کو جو بھی چاہے آپ کو آ کے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کانفیڈنس ہے آپ میں, آپ کسی کو روک نہیں سکتے. تو یہ تو آنسر تھا آپ کا کانسٹیٹیوشنل آنسر جو میں نے آپ کے سوال کا دیا. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ 6 months سے پہلے آ سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ حق ہے, یہ بھی آئینی حق ہے, کیونکہ 2 پروویژنز ہیں آئین میں. ایک یہ ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں. تو ایک بار آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیوں اور کس وجہ سے, سوائے اس کے کہ وہ ایک ضد ہے, اپوزیشن کیوں کہے گی کہ آپ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا آئینی حق ہے, وہ لا سکتے ہیں. آرٹیکل 91(7) کا ایک اور انہوں نے بات کی تھی کہ سیٹسفیکشن آف پریزیڈنٹ, کہ اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہے آرٹیکل 91(7) کا آئین میں کہ اگر پریزیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے ان کو, اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں تو پھر وہ ان کو کہیں گے. اس کیس میں پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا, اور یہ میرا خیال ہے بڑی ایک عظیم بات ہے, بڑی اچھی ٹریڈیشن ہے ہمارے مستقبل کے لیڈرز کے لیے. انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ چونکہ ایک الیکشن ہوا, حالانکہ کوئی لیگل کمپلشن نہیں تھی, کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تھی, قانونی کوئی ان کے اوپر کمپلشن نہیں تھی, لیکن انہوں نے پھر بھی از خود کہا کہ چونکہ ایک الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن میں میں نے جو کینڈیڈیٹ دیا تھا اس کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ کو زیادہ ووٹس پڑ گئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اسی ہاؤس سے جس نے مجھے الیکٹ کیا تھا دوبارہ میں لوں. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے, پھر اپوزیشن سے پوچھیں گے کہ اپوزیشن کیوں نہیں جا رہی, اتنی کانفیڈنٹ ہے اپوزیشن تو بوائے کاٹ کیوں کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باری تھوڑی ذرا بریک کے بعد آتی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحب کل بوائے کاٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں, لوگوں کے ضمیر بھی جاگ رہے ہیں, تو کیوں آپ پھر بوائے کاٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کل جائیں, جا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پہ. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں آپ سے تھوڑی سی وہ بڑی اسٹریٹ ٹاک کر رہا ہوں. جی جی پلیز پلیز. اصل میں اگر تو وزیر اعظم صاحب اعتماد کھو چکے ہیں تو ان کو الیکشن کروانے چاہیے. اخلاقی طور پہ وہ کہہ چکے ہیں, آئینی طور پہ بالکل وہ صحیح قدم اٹھا رہے ہیں, لیکن اخلاقی طور پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوگا, اگر 2 لوگ ادھر چلے جائیں گے تو میں یہ تو آج کر ڈالیں, پھر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, آ جائیں نا, پھر الیکشن کروا لیں تو پتہ چل جائے گا. ابھی آپ کو انہوں نے ڈیفیٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. اب آپ پلے یہ کر رہے ہیں کل کے دن میں کہ ہم جو بھی میرے خلاف کھڑا ہوگا ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا. میں نے ابھی آپ کو پورا مقدمہ بتایا ہے, تو وہ اس پہ بینک کر رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اس وجہ سے لوگ میرے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے, اور میں پھر لوگوں کو ایک آپٹک دوں گا کہ دیکھیے سب میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور بھائی وہ تو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے, اور بھی طریقہ کار ہیں. آپ دبائیں گے, آپ نیب کو استعمال کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو ہی جائیں گے. اب آپ یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اگر لوگوں کو ہے تو پھر کھڑے ہو جائیں اور مریں اور جائیں نیب میں اور کاروبار بند کروائیں اور ہونے دیں ویڈیوز ریلیز. تو کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی جو ایسا کر جاتے ہیں, مگر زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. تو اس گھبراہٹ کا یا اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ پیش کیا ہے. اگر جتنا وہ زور, ہم نے تو ان کو نہیں کہا نا اعتماد کا ووٹ لیں, تو ان کو کیا لگا کہ ان کا اعتماد کھو چکا ہے؟ کیا ان کو لگا؟ اگر صدر پاکستان کو نہیں بھی لگا تو کیا وزیر اعظم کنونسڈ ہیں؟ ان کو اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں, اور کھو چکے ہیں تو الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟
اور لیکن وہ تو یہ یہ کہہ آڑ رہے ہیں جو نا ہے کہ- فلور کراسنگ کی، جی۔ اس آڑ کے اندر تو، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی کچھ امکان ہے کہ کل صبح جب دن چڑھے گا نا تو اگر 10 لوگ نہیں داخل ہوئے اس کمرے میں تو وزیر اعظم صاحب کی چھٹی ہو جائے گی. انہوں نے 172 کی گنتی پوری کرنی ہے، اور اگر 172 سے 1 یا 2 بھی کم ہو گئے، اگر لوگ اس ہال میں، ان کے پاس 180-81 کے قریب غالباً سیٹس ہیں، لیکن اگر لوگ نہیں آئے، آج 175 تو آ گئے نا جو ان کا جی رات وہ کو تو تھا. ہمارے تو ہاں جی. 64 کھڑے ہو گئے تھے. آپ حکومت نہیں ہے نا. یا لیکن آپ بھی کوئی بات کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. آپ کہہ یہ رہی ہیں کہ آپ میں تو وہ طاقت نہیں تھی، آپ کے ساتھ نیب نہیں تھی، آپ کے پاس ویڈیوز نہیں تھی، آپ کے پاس کاروبار بند کرنے کی سسٹم نہیں تھا. سسٹم نہیں تھا. فوزیہ ارشد صاحبہ کو 174. پھر سسٹم کے زور کے اوپر یہ سب ہو رہا ہے. سر ہو تو رہا ہے، ہر حکومت میں ہوتا تو ہے. پھر جم کریں. ہماری کیا ضرورت ہے ان کو؟ ہم نے کون سا کوئی اعتراض کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آنے سے کیا آپ کو فرق پڑے گا؟ تو آپ رہنے دیں ہمیں. آپ اپنے 172-73 لے آئیں، ان کو سب کو کہہ دیں کہ جو نہیں آئے گا وہ کل سے چھٹی ہو جائے گی، اس کے 5 کروڑ روپے جو الیکشن میں لگے ضائع ہو جائیں گے، اس کی طاقت بھی چلی جائے گی، اس کا اپوننٹ اس کی جگہ واپس آ جائے گا، وہاں پہ بیٹھے گا، 2.5 سال کام کروائے گا حکومت کے پیسوں کے اوپر، اس کو ڈسپلیس کرے گا. تو ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بار صاحب، یہ جو بھی اپوزیشن کی طرف سے جو سارے الزامات لگ رہے ہیں، اسپیسیفکلی جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے کہ ویڈیوز ریلیز کی جائیں گی، بہت زیادہ سینسیٹیو ویڈیوز ہیں جس کی وجہ سے نہیں، جو آپ نے ہے جج محمد ارشد مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی ویڈیو نہیں دیکھی. میں کوئی ایسے کو ہوا میں بات کر رہا ہوں. آپ نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو نہیں دیکھی؟ کس نے ریلیز کی تھی؟ حکومت کے اپنے مشیر نے ریلیز کی تھی. یہ کوئی میں تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں. جی. تو بار صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز ویڈیو جیسے جج صاحب کی بھی آئی، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. نیب چیئرمین کی آئی، بلکہ ان کے اوپر تو اعتماد بالکل ختم ہو گیا، اور کیونکہ ان کی اپنی اخلاقیات پہ بہت بڑے سوال اٹھ گئے، اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. اور پھر چیزیں جس طرح نیب کی نظر آ رہی تھیں وہ یہی تھا کہ حکومت کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بالکل ہلکا تھا، اپوزیشن پہ سارا جو ہے وہ گن گرج وہاں تھی. اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ چیزیں ہمارے سسٹم کا حصہ تو ہیں. بیر صاحب، میرا خیال آپ کو آواز آ رہی ہے؟ علی ظفر صاحب جی اب آ رہی ہے. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جو ابھی مصدق صاحب، ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں ویڈیوز کے حوالے سے، یہ ہم نے دیکھا ہے یا نیب کے حوالے سے یا کاروبار بند کرنے کے جس طرح حوالے سے. جو یہ ڈسکا کے الیکشن میں بھی کہا گیا جا کے لوگوں کو کہ آپ نے اگر ووٹ نہیں ڈالا تو کل سے آپ کے کاروبار کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ کس حد آپ اس پہ کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ اسپیشلی سوال زیادہ تب اٹھتے ہیں جب ارشد ملک صاحب کی ویڈیو پہ کچھ نہیں ہوتا، نیب چیئرمین کی اپنی ویڈیو نکلتی ہے، اخلاقیات پہ ان کے سوالی نشان اٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہوتا ان پہ. اور پھر ان کا جو سارا ان کا جو پریشر ہے وہ حکومت کی طرف نہیں ہوتا، وہ اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے. جی دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. اس جنرل سٹیٹمنٹ کو اگر آپ اس کو، میرا خیال ہے پھر اٹیک ان کا سسٹم کے اوپر ہے. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یا موقف یہ لگ رہا ہے کہ جو سسٹم ہے ہمارا الیکشن کا سسٹم، اسی میں ہی تبدیلیاں، اس میں بہت سی خامیاں ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ آئین اگر آپ اس کو ایگزامن کریں تو اس میں 2 قسم کی طریقہ کار دیے ہوئے ہیں الیکشن میں ووٹنگ کے. ایک تو ہے جب آپ کا ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کی موو ہو، تو پھر اس میں یہ کہا گیا ہے، آئین میں صاف لکھا ہے کہ آپ نے اوپن بیلٹنگ یعنی آپ نے اوپن ووٹنگ کرنی ہے، جبکہ باقی چیزوں کے لیے سیکرٹ ووٹنگ کہا گیا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے جو کہا، سپریم کورٹ نے ایک درمیانی راستہ بتایا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سیکرٹ ووٹنگ ختم کر دیں. انہوں نے کہا آپ سیکرٹ ووٹنگ رکھیں تاکہ یہ جو خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں، ٹارچرز ہوتے ہیں، لوگ پاسٹ میں کرتے رہے ہیں، ماضی میں اس طرح کی چیزیں، تو وہ نہیں ہوں گی. سیکرٹ بیلٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن ہم سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنے کی، یا سپریم کورٹ سیکرٹ بیلٹ کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا. بات کر رہے ہیں ہم کہ ٹریسیبل ہو بیلٹ. وہ مختلف ہے، یعنی کہ آپ کا سیکرٹ بیلٹ ہوگا، لیکن اگر کل کو کرپشن کا الزام آتا ہے اور ثبوت آتا ہے کرپشن کا، تو پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ کرپشن کی کس نے
उसको ओपन किया जा सकता है। और ये साहब, I'm sorry, I'll have to interrupt you there. मुझे प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है। बार साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका, और फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो, और देखते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर कितने वोट लेके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।